السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے میں آپ کے ساتھ صبح اور شام کے کچھ ایسے اذکار شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میں خود اپنی زندگی میں پڑھتی ہوں۔ یہ صرف وہ اذکار نہیں جنہیں میں نے کہیں پڑھا اور آپ سے شیئر کر دیا، بلکہ یہ وہ اذکار ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد میں نے اپنی زندگی میں سکون، توکل اور اللہ پر بھروسے میں تبدیلی محسوس کی ہے۔ اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہی چیزیں شیئر کروں گی جو میں خود اپنی زندگی میں کرتی ہوں۔ سب سے پہلے ایک بہت خوبصورت بات، جب بھی آپ اللہ سے دعا کریں تو کوشش کریں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، اس کے بعد اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں اور آخر میں پھر درود پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا جس نے اللہ کی حمد بیان نہیں کی تھی اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلدی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کا طریقہ بتایا کہ پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا کرو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، پھر جو چاہو دعا کرو۔ تو میں جب بھی دعا کرتی ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں اپنی دعا کا آغاز اللہ کے حمد اور درود پاک سے کروں۔ میں آپ سے پہلا ذکر شیئر کروں گی جو میں صبح شام خود ہی لازمی پڑھتی ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے صبح تشریف لے گئے اور واپس آئے تو وہ ذکر میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں، اگر ان کا وزن تمہارے صبح سے کیے ہوئے تمام اذکار کے مقابلے میں کیا جائے تو یہ ان پر بھاری ہوں گے۔ سوچیں، صرف چند لمحے، لیکن ذکر کی کتنی بڑی فضیلت۔ اور اس کے بعد میں صبح شام یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھتی ہوں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یعنی میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ جب میں یہ پڑھتی ہوں تو دل میں ایک عجیب سا اطمینان پیدا ہوتا ہے، جیسے میں اپنے دل سے کہہ رہی ہوں بس اب میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اب میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتاتی چلوں، صرف الفاظ پڑھ لینا کافی نہیں، دل میں یقین اور اللہ پر توکل بھی چاہیے۔ ہمیں اپنے ایمان اور توکل کو مضبوط کرنے کی مسلسل کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب دل واقعی اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو حالات فوراً نہ بھی بدلے، ان حالات کو دیکھنے کا ہمارا انداز بدلنے لگتا ہے، اور یہی وہ سکون ہے جسے میں اپنی زندگی میں محسوس کرتی ہوں۔ یہ تو صرف آغاز ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مزید ایسے اذکار شیئر کروں گی جو میں خود اپنے معمول میں رکھتی ہوں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک ذکر آپ کے دل کے لیے بھی سکون کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر، اپنی محبت اور اپنے اوپر کامل توکل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔